تو صد میدے میار کے مطابق نہیں اترتے پہلے اللہ مسیح مسائب کی نہ سن چاہتے ہیں سبحان اللہ. دوستو آج رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے. رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے. او تاریخ ہے جس تاریخ کے اندر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج تھے. ایمان والے سنو میرے پاک نبی دا میلاد بھی برحق کے, میرے آقا دا معراج بھی برحق کے, میرے آقا دا اعراج بھی برحق کے, میرے آقا دی سیر بھی برحق. توجہ ہے بھی کہنا سونے پاک نبی معراج تے تشریف گھن گئے, حضور لا مکانہ تے تشریف گھن گئے. سونے پاک نبی جنہ واپس آئے, میرے پاک نبی نے صبح دی نماز بیت اللہ کے اندر پڑھائی. ایمان والو سنو جنہ میرے آقا نے صبح دی نماز بیت اللہ کے اندر پڑھائی. نماز پڑھامن کے بعد سونے پاک نبی کے سامنے ایک بندہ گزریا. کون گزریا؟ آمن والا ابو بکر صدیق نہیں, آمن والا فاروق اعظم نہیں, آمن والا حضرت عثمان ذی النورین نہیں, آمن والا ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا دماد مصطفیٰ امام الاولیاء سرتاج الاولیاء فخر الاولیاء جناب حضرت علی المرتضی نہیں. آمن والا کون ہے؟ آمن والا عمر بن حشام, آمن والا ابو جہل. سونے پاک نبی دی بارگاہ نبوت سامنے آیا. ای بے ایمان دی نگاہ میرے نبی دے نبوت والے چہرے تے گئی ہے. اے بے ایمان بطور طنز بطور مذاق پوچھ دے محمد بن عبداللہ کوئی آسمانہ دیا جی نمی خبر ہے؟ محمد بن عبداللہ کوئی آسمانہ دی نمی خبر ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا تعال اجلس. ابو جہل نہ محمد قریبا نعم ہاں ہاں آسمانہ دی نمی خبر ہے. ابو جہل دے سونا دے ساتھ کیا آسمانہ دی خبر ہے؟ حضور نے فرمایا ابو جہل اے جڑی رات گزری ہے, اے جڑی رات گزری ہے, یہ رات تھوڑے جہ حصے دے اندر میرے اللہ نے بیت اللہ کو لے کے بیت المقدس دی سیر کریے, بیت المقدس کو لے کے ستے آسمانہ دی سیر کریے, ستے آسمانہ کو لے کے جنت دی سیر کریے. میں رب نے جہنم دا معائنہ فرمائے, میں قلم کو ڈٹھے لوح محفوظ کو ڈٹھے رب دے نال راز و نیاز دا گامی کیتے. رات تھوڑے جہ حصے دے اندر اتنی لمبا سفر کیتے. جڑا میں محمد واپس آیا تو میں محمد دا بستر بھی گرم پیا ہا, میں محمد دے دروازے دی کنڈی ہلدی پی آئی, میں محمد دا وضو والا پانی چلدا پیا ہا, میں محمد دا وضو والا پانی چلدا پیا. حفیظ بھائی توجہ ایمان والو حق بندا ہا. بے ایمان سنے پاک نبی دی گال تے اعتماد کریا, یقین کریا, لیکن اصلی بدبختا ابو الحکمہ جیل دا پیوا یہ سنے نبی دی زبان تے سنیا, تصدیق نہیں کیتی, منیا نہیں. اے بے ایمان سیدھا جناب حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تے گیا. میں تو کنڈی کھڑ گئی, وچ آواز نہیں, من بکل باب کون دستک دیون والا, کون کنڈی کھڑکاون والا. یہ بے ایمان نے کہا انا ابو جہل, میں ابو جہلا. صدیق اکبر دروازے تے آئے, فرمانے نا امن اللہ کیویں آئی تشریف دا ٹوکرا گھی لئی جنہیں سرکی دے اندر سا دے. ابو جہل آکھن لگا ابو بکر تلے کولو ایک گال پوچھن آیا, ابو بکر تلے کولو ایک گال پوچھن آیا. توجہ کرو, حضرت ابو بکر نے فرمایا پوچھ کیا پوچھ دی. ابھی ابو بکر کوئی بندہ دعویٰ کرے رات دے تھوڑے جہ حصے دے اندر بیت اللہ کو لے کے بیت المقدس دی سیر, بیت المقدس کو لے کے ستے آسمانہ دی سیر, ستے آسمانہ کو لے کے جنت دی سیر, جہنم کو ڈٹھے, قلم کو ڈٹھے, لوح محفوظ کو ڈٹھے, اپنے رب نال راز و نیاز یا گالی کیتے. جب میں واپس آیا میرا بستر ہی گرم پیا, وضو والا پانی چلدا پیا ہا, تے میرے دروازے دی کنڈی ہلدی پئی آئی. ابو بکر میں تیرے کولو پوچھدا عقل منیندی ہے, میں تیرے کولو پوچھدا عقل منیندی ہے. اگو اج دا مولوی نہ ہا صدیق اکبر. حضرت ابو بکر نے فرمایا او پاولا اے دسا اے دعویٰ کیتا کہے, اے دعویٰ کیتا کہے. ابو جال پیٹھی چڑی کاٹتے آدے. ابو بکر تیرے محبوب نے فرمایا, ابو بکر تیرے محبوب نے فرمایا. کافر دا یہ عقیدہ ہے ابو بکر دا محبوب ہے, تیرے محبوب نے فرمایا. ہن جڑا اگو ابو بکر صدیق نے جواب دیتے, اگر تسا ذوق دی دنیا کے اندر بیٹھے ہو تو سنا دیواں, لیکن مفت نہیں سنیندا. محبت نال سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیتے؟ ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیتے؟ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا یہ نہیں فرمایا یار کیویں تھے سکتے پہلے آسمان کو دوجے آسمان تک 500 سال دا سفر ولدوجے کو تریجے تے 500 سال دا عقل نہیں منے گے صدیق نے یہ نہیں فرمایا صدیق نے فرمایا ابو جہل گل سن میں اپنے رب کو ڈٹھا نہیں میرے نبی نے فرمایا میں تصدیق کی ہے جنت میں ڈٹھی نہیں میرے نبی نے فرمایا میں تصدیق کی ہے جہنم ڈٹھی نہیں میرے نبی نے فرمایا میں تصدیق کی ہے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں نبی کا زمانہ لکھا نہیں میرے نبی نے فرمایا میں تصدیق کی ہے کہیں نبی کی امت کو لکھا نہیں میرے نبی نے فرمایا میں تصدیق کی ہے اے ابو جہل گل سن اے ستارے ترت ترت زمین پہ آ سکدن چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ سکدن سورج سوا نیچے تے جناب پہ نور ہو کے زمین پہ آ سکدے کائنات درم برم تھی سکتی ہے میں کو رب کعبہ کی قسم اگر میرے نبی نے فرمایا میں تصدیق کرے نا میرے نبی سچ فرمایا میرے نبی نعرہ رسالہ علماء اہل سنت میں تصدیق کرنا صدیق نے تصدیق کی تھی صدیق بیٹھا نہیں صدیق نبی دے دروازے تھے اے صدیق نبی دے دروازے تھے او جبرائیل امین نہیں نبی دے دروازے تھے جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام توجہ فرماؤ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سونے نبی دے دروازے تے اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل جلتی کر دے نلا میں رب دا سلام بھی گھنوالی میں رب دا قرآن بھی گھنوالی وانی میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر کو سونیا آج تو بعد ابو بکر کو ابو بکر نہیں آکھنا آج تو بعد ابو بکر کو صدیق اکبر آکھنا ہے اللہ نے ارشد قرآن نازل فرمایا ہے اٹھاؤ اللہ دا قرآن 24 سپارہ ہے 24 سپارے دی دوسری آیات مبارکہ ہے صدیق اکبر دی شان دی اندر قرآن نازل کیا اور سنو اللہ دا قرآن کرو اپنا تازہ ایمان اللہ کریم نے صدیق اکبر دی عظمت دے اندر صدیق اکبر دی شان دے اندر قرآن نازل فرمایا گیا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سارے سبحان اللہ نہ آکھو جنہوں کو قرآن چلنا لگا ہے چاہتے آخو سبحان اللہ ایمان والو سنو سنو او ذات جڑی ذات سچ گھنتے آئیے او ذات سچی ہے کون ذات جڑی ذات سچ گھنتے آئیے میرے نبی کی ذات او سچ بھی تصدیق کرنے والا ابو بکر بھی سچا ہے لوگوں سنو حضرت ابو بکر کو صدیق دا لقب ہے کہ ملک دے وزیر اعظم نے دیتا ملک دے وزیر اعلیٰ نے دیتا کئی ملک دے خان تے نواب چودھری نے دیتا رب کعبہ بھی قسم ابو بکر کو صدیق دا لقب خود خدا آپ دیتا ہے خود خدا آپ دیتے توجہ فرماؤ ایمان والو ابو بکر صدیق صدیق کا معنی ہے سچا بہو سچا لوگوں حضرت عمر بھی صدیق ہے حضرت عثمان بھی صدیق ہے حضرت علی بھی صدیق ہے حضرت ابو ہریرہ بھی صدیق ہے حضرت جابر بھی صدیق ہے 1,24,000 یا 2,24,000 میرے نبی کی صحابہ کی جماعت تمام صحابہ صدیق رب کعبہ کی قسم ابو بکر او جوان ہے جو صدیق اکبر ابو بکر او جوان ہے جو صدیق اکبر ٹائم ختم آخری گال ایمان والو کون ہے ابو بکر صدیق کائنات کی روحانی اماں جناب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائندی ہے عشاء کی نماز کے بعد بدری سرکار گھر کے اندر جلوہ کر رہے ہیں سونے پاک نبی تشریف فرمائے اماں پاک فرمان دیا میں اٹھیاں تیل چاہتا ہے آقا کے ول
جلیل والے زلفیں دے اندر تیل بیٹھی لین دیا آقا تے مقدس وجود دی مالش بیٹھی کریں دیا کہنا دی روحانی اماں حضرت اماں عائشہ پاک فرمان دیے میری نظر آسمان سے گئی ہے میں سونے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کی تے سونیا جتنا آسمان دے ستارے ہیں اتنا کہیں دیا نیکیاں ہیں یا کہنا ایمان والے سنو جب اماں پاک فرمان دیا میں سوال کیتے سونے پاک نبی نے نہیں فرمایا مومنہ دی ماں مشرق مغرب شمال جنوب اتنی بڑا آسمان ہے میں محمد کو کیا پتا جتنا آسمان دے ستارے اتنا نیکیاں کہہ دیا نا میرے پاک نبی نے سونے اماں پاک نبی نے فرمان سنیا سونے پاک نبی نے فرمایا کہنا دی روحانی اللہ جتنا آسمان دے ستارے ہیں اتنا نیکیاں میرے عمر دی آئے میرے عمر دی آئے جدا سونے پاک نبی نے اے فرمائے جناب حضرت اماں عائشہ صدیقہ دے اکھاں وچوں آنسو دی برسات اماں پاک دے اکھاں وچوں آنسو دی برسات آ گئی ہے سونے پاک نبی نے ڈٹھا فرمایا او میرے حمیرہ او میری رفیقہ حیات روندی کیوں ہوئی رومن کی وجہ تے دسا میں اپنے امت کو روامن نہیں آیا بلکہ روندی ہوئی امت کو رحامن آیا اجڑی ہوئی امت کو رسامن آیا میں کو رب العالمین نے اپنے واسطے بھی پرایا واسطے بھی سجنے واسطے بھی تنالے دشمنے واسطے بھی اللہ نے میں کو رحمت بناتے بھیجائے ایمان والے سنے پاک نبی نے قرآن کی تلاوت کی تھی جو آیات مبارکہ میرے آقا نے آج کولو 1450 سال پہلے سب اماں عائشہ پاک سے سنائی ہے اگر تسا ذوق کی دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے وہ آیات کریمہ میں بھی تو سنانے وہ آیات مبارکہ میں بھی تو سنا دینا حضور پاک نے فرمایا مومنہ دی ماں رونا میں اپنی امت کو رواون نہیں آیا اپنی امت کو دکھ دیون نہیں آیا بلکہ روتی ہوئی امت کو رحامن آیا اجڑی ہوئی امت کو رسامن آیا میرے آقا نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی تھی کیا فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میں نے زور لامر تو صدقے تو جواب دے مر تو صدقے بھائی قرآن سن تو سبحان اللہ نال مک بھی توجہ میرے پاک نبی نے فرمایا او میری حمیرہ روندی کیوں ہوئی رومن دی وجہ تے دسا اماں پاک دا جواب سن آخری گال اماں پاک دے اکھاں وچوں آنسو ہیں اماں پاک فرمائے دے سونیا میرے دل دی تمنا میرے دل دی خواہش میرے دل دی آرزو جتنا آسمان دے ستارے ہیں اتنا کیا میرے ابے ابو بکر دیا حسن سونیا میرے ابے دیا نیکیاں تے گھٹ گیا عمر پاک دیا نیکیاں بڑھ گیا اگلے جملے تے توجہ سونیا میرے ابے دیا نیکیاں گھٹ گیا عمر پاک دیا نیکیاں بڑھ گیا لوگوں سنو جدا حضور نے اماں عائشہ پاک دی زبان تو گل سنیے میرے نبی مسکرا پین میرے نبی مسکرا پین علامہ ذوالفقار بھی میں مسکراوا مومی لپا کر دن ملک تے خان تے نواب چودھری مسکراوے منہ وچوں لپا کر دن رب کعبہ دی قسم دنیا جہان دی مخلوق مسکراوے منہ وچوں لپا کر دن جڑا میرے پاک نبی مسکراوے نا منہ وچوں لپا نہ کر دیا بلکہ نور دیا لاٹا نکل دیا نور دیا لاٹا نکل دیا میں گال مٹیندا توجہ کرو میں اپنی آکھیا اللہ دا قرآن 6واں سپارہ ہے اللہ نے میرے نبی دے نور دی گل قرآن وچ بیان کی ہے قرہ حضرات تشریف فرمائیں حفاظ تشریف فرمائیں سنو اللہ دے قرآن کرو اپنا تازہ ایمان کا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین
ایمان والو گال مقامہ ٹائم بچاما تاکہ نقیب محفل کو اشارہ نہ دیونا پڑے تو میں پہلے میں دی جان چھوڑا توجہ کرو آخری گل مک گئی ہے میرے پاک نبی مسکرا پائے حضور نے فرمایا میری ہمیرا رونا پریشان نہ تھی عمر پاک دی ساری عمر دیا نیکیاں ایک پاسے عمر پاک دی ساری عمر دے روزے ایک پاسے عمر پاک دی ساری عمر دی نمازاں ایک پاسے عمر پاک دی ساری عمر دی زکات ایک پاسے عمر پاک دی ساری عمر دے طواف ایک پاسے عمر پاک دی ساری عمر دے حج ایک پاسے عمر پاک دی ساری عمر دے صدقہ خیرات ایک پاسے فرمایا نے او میرے ہمارا تے ابے ابو بکر دی او نے کی ہجرت علی رات میں محمد کو اپنے موڈھے تے چاہتے غار سور کے اندر بن گیا عمر پاک دی ساری عمر دے نے کیا تے ابے ابو بکر صدیق دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکیا لوگوں ابو بکر دے او نے کیے اللہ نے غار دا ذکر بھی بیان کیتے اللہ نے صدیق دا ذکر بھی بیان کیتے اللہ نے نبیوں دے نبی دا ذکر بھی بیان کیتے آخری گال سن اللہ دا قرآن اللہ نے ابو بکر صدیق دی غار علی نیکی کو قرآن بنائے اللہ دا قرآن داما سپارا ہے اللہ کا قرآن داما سپارا ہے ایمان والو اللہ دی قسم ہے آدھ گھنٹہ تے میں تمہید بنے گا میں آج جلدی دنال چوتھا گیر لا دیتا ہے آج تو میں جلدی دنال چوتھا گیر لے توجہ کرو ابو بکر صدیق دی غار علی نیکی کو اللہ نے قرآن بنائے اللہ کا قرآن داما سپارا ہے تیجھا پائے سنو اللہ کا قرآن کرو اپنا تازہ ایمان کیا فرمایا اللہ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وما علينا إلا البلاغ المبين